بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، کتنا زبردست ہو کہ یکدم آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی تمام نیک دلی مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے تو وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے، گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی فوراً ختم ہو جائے، اگر مقروض ہیں تو آپ کا قرض اتر جائے، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو اچانک ایک اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے، گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور اچانک اس کی بیماری ختم ہو جائے اور وہ مریض صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو دوستو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایسی رات عطا کرنے والا ہے جس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور وہ رات ہے 27 رمضان کی رات۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن بہت سے بزرگان دین، محدثین اور علماء کرام کا اپنے تجربات کی بنا پر کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان کی رات ہے۔ تو دوستو یہ مبارک رات آ چکی ہے جس کا اجر اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ اب 1000 مہینوں کا حساب کیا جائے تو یہ 83 سال اور 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اس رات کو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نماز عشاء بعد جماعت ادا کرتا ہے اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد نماز فجر بعد جماعت ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اسی رات کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے یقیناً اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ دولت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا، مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ پیدا کر دے گا، اولاد نافرمان ہے تو وہ ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے، بچے بچیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو انشاءاللہ ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو اس رات آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار میں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کا سب سے پہلے آپ نے تصور کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے، اس ایک مقصد کا تصور کر لو، ایک سے زیادہ مقاصد ہیں، ان تمام مقاصد کا تصور کر لو۔ اب تصور کرنے کے بعد آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان چاروں نوافل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے ان کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ 4 نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو چاروں نوافل کی اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ 2 کر کے پڑھنا چاہیں تو 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ان چاروں نوافل کو اگر آپ اکٹھا پڑھنا چاہیں تو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں تو پھر ان کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 2 نوافل پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے باقی 2 نوافل کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ جو طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ اس طریقے سے یہ 4 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
اب میرے کچھ ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جنہیں سورہ قدر زبانی نہیں آتی، تو اس صورت میں وہ لوگ سورہ قدر کو نہ پڑھیں، وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ 2 طریقہ کار ہیں ان 4 نوافل کو ادا کرنے کے۔ پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی تو پھر آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح جب آپ خشوع خضوع کے ساتھ یہ 4 نوافل پڑھ لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ۔ اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک بڑا ہی پیارا اور صفاتی نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور یہ رات ویسے بھی عطاؤں کی رات ہے۔ تو جب اس نام سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ایسے برسیں گی کہ جس طرح بارش کی بوندیں برستی ہیں۔ تو آپ نے اس نام کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل آپ نے اس رات ضرور کرنے ہیں۔ ایک عمل 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ دوسرا عمل اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا عمل یا وہاب، اللہ رب العزت کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ رو رو کر دعائیں مانگو، گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، اپنے لیے دعائیں مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگو، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو، بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے دعائیں مانگو، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگو۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو چھوٹا سا آسان سا میں نے عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس عمل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عمل صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔